بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست مدینہ میں گستاخ رسول کی حیثیت۔ کیا گستاخ رسول قابل برداشت ہے؟ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس پر امت متفق ہے، جس کی ناموس پر جان تک قربان کرنا دنیا اور آخرت میں کامرانی اور کامیابی کی علامت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ رب ارض و سما نے بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کے لیے سخت وعید اور سزا کا اعلان کیا ہے۔ رب ارض و سما نے بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کے لیے سخت وعید اور سزا کا اعلان کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی گستاخی ابو لہب نے کی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب میں بد دعا دی اور نبوت کی شان کریمی اور ناموس کا دفاع کیا۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیہ بن خلف نے شان اقدس میں گستاخی کی تو اللہ نے سورہ ہمازہ کے ذریعے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دفاع کیا۔ ابی بن خلف نے بدبختی کا مظاہرہ کیا اور اپنا نام گستاخوں میں لکھوایا تو قدرت نے سورہ یاسین کی آخری آیات میں اپنے نبی کا دفاع کیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دفاع کیا۔ ولید بن مغیرہ نے شان نبوت میں گستاخی کی تو سورہ زخرف اور سورۃ القلم کی آیات مقدسات نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دفاع کیا۔ نفر بن الحارث نے گستاخی کی تو اللہ نے سورہ لقمان میں ناموس رسالت اور تقدیس رسالت میں آیات اتار دیں۔ عاص بن وائل سہمی نے جب گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں ابتر قرار دے دیا۔ تقدیس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیات قرآنی کے رویوں اور انداز سے یہ واضح ہے کہ تقدیس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی یا گستاخی میں اللہ کریم کی مقدس کتاب میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں ہے۔ ٹکے کے دانشوروں کو قرآن حکیم کا واضح پیغام۔ ان ٹکے کے دانشوروں کو قرآن کا واضح پیغام ہے کہ اسلام میں رہتے ہوئے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اس لیے اگر امت میں غیرت کی ایک رتی بھی باقی ہے تو ابو لہب، امیہ، ابی، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل کی اولاد فرانسیسی بدبخت صدر میکرون کو متفق کا پیغام دے اور اس وقت تک فرانسیسی منصوبات کا بائیکاٹ رکھیں جب تک یہ اولاد ابو لہب معذرت نہ کر لے اور آئندہ ایسی گستاخیوں کی ہمت نہ کرے۔ اگر بطور مسلمان ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں اپنے زوال اور آخرت میں دہکتی آگ جیسے انجام کے لیے تیار رہیں۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ایک عاشق رسول
جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے لگے تو یوں کہا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی سنے گا تو جان کی بازی لگا دے گا، حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے۔ والسلام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔